السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی طارق مسعود ان دونوں کی طرف سے ایک مسئلہ اٹھایا گیا کوے کی حلت و حرمت کا۔ اس کے اندر دراصل مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنی کسی ویڈیو کے اندر مذاق کرتے ہوئے کچھ بات کر دی کہ جناب کوا اس طرح کر لیں تو کوا فلاں طرح کا کوا حلال ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر انجینئر صاحب نے وہ جوکس اور ان کے اسٹوڈنٹس نے ایسے اچھل کے ان کے خلاف ویڈیوز بنائی۔ اور ویسے بھی یہ لوگ تو پتھروں کے زمانے میں رہتے ہیں، یعنی مفتی طارق مسعود بھی اور ہمارے انجینئر مرزا صاحب بھی، کہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ تو یہ ویڈیو کال پہ بات کر سکتے ہیں، نہ ہی یہ کوئی لائیو سٹریم کر سکتے ہیں۔ ان کو تو بس اس طرح کے تماشے لگانے آتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو چیلنج کرو، بعد میں ایک دوسرے سے ملاقات بھی نہ کرو۔ تو آج ہم نے سوچا کہ یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے رسائل و مسائل، اور اس کا حصہ پنجم ہے۔ اس کے اندر سے جس کے اندر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوتے تھے، تو یہی سوال جو ہے جو ان دونوں نے یا پھر انجینئر صاحب نے مفتی طارق مسعود کے اوپر مقدمہ کھول کے کرنے کی کوشش کی، اسی سے متعلق سوال مولانا مودودی سے پوچھا گیا۔ وہ پوچھتے ہیں، ایک سائل کہتے ہیں کہ کیا کوے کا گوشت حلال ہے؟ نیز یہ تحریر فرمائے کہ کون کون سے جانور اور پرندے حلال یا حرام ہیں۔ نیز در مختار کا بعض لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ اس میں کوے کے گوشت کو حلال قرار دیا گیا ہے، یہ کہاں تک درست بات ہے؟ یہ سوال پوچھا گیا۔ آگے اور بھی سوالات ہیں لیکن ہم اسی کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ 214 نمبر صفحہ ہے یہاں سے۔ تو آئیے اس کا جواب دیکھتے ہیں مولانا نے کیا فرمایا۔ جن جانوروں کی حرمت کے متعلق قرآن پاک یا حدیث صحیح میں تصریح ہے، ان پر تو امت میں اتفاق ہے، لیکن جن جانوروں کے بارے میں تصریح نہیں بلکہ اصول بیان کیے گئے ہیں، ان کی حلت و حرمت میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ کوے کے گوشت کے متعلق در مختار میں لکھا ہے، جس کا ترجمہ لکھتے ہیں کہ اور حلال نہیں ہے وہ کوا جس کے رنگ میں سیاہی اور سفیدی ملی جلی ہو اور جو مردار کھاتا ہو، کیونکہ وہ خبائث میں شامل ہے۔ یہ بات مصنف یعنی صاحب تنویر الابصار نے لکھی ہے کہ پھر کہا ہے کہ خبیث وہ ہے جسے سلیم الطبع لوگ گندا اور ناپاک سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آگے مزید بات ہو رہی ہے، یعنی یہ پہلے بتا دیا کہ کون سا کوا جو ہے وہ حرام۔ پھر آگے بات ہو رہی ہے کہ علامہ شامی نے رد المختار کے اندر اس میں تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے، جس کا آگے ترجمہ آ رہا ہے کہ ملے جلے رنگ یا سیاہ رنگ کے کووں کی 3 اقسام ہیں۔ ایک کوا جو دانے چگتا ہے اور مردار نہیں کھاتا، وہ مکروہ نہیں ہے۔ دوسرا وہ جو مردار ہی کھاتا ہے، وہ مکروہ ہے، اور مصنف نے اسی کو ملے جلے رنگ کا کوا کہا ہے۔ تیسرا وہ جو کبھی مردار کھاتا ہے اور کبھی دانے چگتا ہے، مصنف نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ وہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی مکروہ نہیں ہے اور امام ابو یوسف کے نزدیک مکروہ ہے۔ رد المختار جلد 5 صفحہ نمبر 266 سے اس چیز کا بیان ہے، اور آپ نے مولانا مودودی نے کہا کہ مندرجہ بالا بحث کو آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون کون سے پرندے حلال ہیں۔ یہ مولانا مودودی نے اسی کتاب کی طرف یعنی فقہ حنفی کی کتاب کی طرف ہی مسلمانوں کو ریفر کر دیا۔ اس سے ایک یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مولانا مودودی بھی کس چیز کے قائل تھے کہ فقہ حنفی کے حوالے سے وہ فتوے اکثر اس طرح سے جانوروں کی حلت و حرمت کے بارے میں دیا کرتے تھے۔ بہرحال انجینئر صاحب اور مفتی کے مقلدوں سے اور انجینئر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ پتھروں کے زمانے سے نکل کر مفتی صاحب سے بات کریں فیس ٹو فیس، اور اس طرح سے ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کی بجائے فقہ کی کتابیں بھی دیکھیں، قرآن و حدیث بھی سب سے پہلے دیکھیں۔ اور یہاں پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہوئے ایک چیز کا یہاں پر اور ریفرنس دے کے اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ بہرحال بات تو مولانا مودودی کی کرنی تھی، وہ تو ہم نے بتا دی کہ مولانا مودودی کا کیا موقف ہے کوے کی حرمت یا حلت کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور مفتی طارق مسعود کے اوپر کس طریقے سے پپتیاں کسی گئیں۔ تو کیا آپ مولانا مودودی کے اوپر بھی آپ یہ باتیں کریں گے جو آپ مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر کرتے رہے؟ بہرحال یہاں پر بات یہ کر کے ختم کرتے ہیں کہ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جس کے اندر
بی بی عائشہ کچھ جانوروں کو فاسق ہونے کا بتاتی ہیں۔ اسی روایت کے آخر کے اندر اگر ہمارے پاس وہ مل گئی تو آپ کو دے بھی دیں گے، غالباً 3249 ہے یا اس طرح کا ابن ماجہ کا نمبر ہے اس کا روایت کا۔ اس کے اندر محمد بن قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، ان سے پوچھا گیا جب کوے کو کھانے کے حوالے سے، اب یہ نہیں معلوم ہو کس قسم کا کوا تھا، ٹھیک ہے، تو پوچھا گیا کہ کیا کوا کھایا جا سکتا ہے یا اس کی حلت یا حرمت کا مسئلہ، تو انہوں نے کہا جب ہمیں یہ روایت پہنچ گئی ہے کہ کوا فاسق جانوروں میں شامل ہے تو پھر اس کو بھلا کون کھائے گا، تو اس لیے یہ بھی ایک فہم ہے، اس لیے ہمیں ہر اس چیز کو کھانے سے یا اس کی بحث سے رک جانا چاہیے جس کے اندر بھی شک پایا جائے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے والا بنائے۔ اور باقی ایک چیز طے ہے سب فقہ حنفی کے اندر بھی اور دیگر فقہا کے پاس بھی، جو کوے کے حوالے سے کچھ دوسرا رستہ بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے آج تک کسی حنفی کو کوا نہیں کھاتے ہوئے دیکھا، کسی بریلوی دیوبندی کو حلوہ کھاتے ہوئے دیکھا ہے لیکن کوا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، تو پھر کیسے آج انجینئر جیسے یا اس طرح کے اور لوگ فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر اس طرح سے غلط باتیں کر رہے ہیں، جبکہ ایک چیز متفقہ ہے، یعنی متفقہ چیز یہ ہے کہ مردار کھانے والا کوا حرام ہے۔ جب یہ چیز طے ہے تو پھر کیوں ہم اس طریقے سے فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہوئے اس طریقے سے لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں جی کوا حلال ہے۔